محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں، کس معیار کے مطابق محبت کریں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جن کی آنکھیں سرکار کے رخ زیبا سے ٹھنڈی ہوتی تھیں، جن کی آنکھوں کی تشنگی، دلوں کی تشنگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ختم ہوئی تھی، ان لوگوں نے جس انداز سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ انداز یقیناً سچا انداز ہے۔ اس انداز محبت کو دیکھتے ہیں آج جب کہ محبتوں کے شیشے دھندلے ہو رہے ہیں اور کاروان عشق کو لوٹا جا رہا ہے، تو ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معیار سامنے رکھتے ہوئے اپنے عشق کو انہی خطوط پر استوار کرنا چاہیے۔ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے پیار کرے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا تو خالق کائنات نے فرمایا، نہیں، ایسی محبت جو راہ مدینہ سے ہو کر نہ آئے وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب تم انہیں فرما دو کہ اگر تم نے واقعی طور پر اللہ سے محبت کرنی ہے، فاتبعونی تو پھر میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا، پھر کاروان محبت کو شاہراہ مدینہ پر چلانا پڑے گا۔ سرکار کی دہلیز سے ہو کے محبت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو خالق کائنات تمہیں ضرور اپنا محب ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ جب تک سرکار مدینے کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں نہیں ہوگا، تمہیں خدا کے محب ہونے کا منصب بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر جنگل و صحراؤں کی خاک چھانتے پھرو تو بھی تمہیں خالق کائنات کے محب ہونے کا عہدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب سرکار کی نسبت آ جائے، یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اس آیت میں سرسری طور پر دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کا انسان کی پرواز اور رفت میں کتنا بڑا کردار ہے۔ جب تک بندے نے سرکار کا طریقہ نہیں اپنایا، اسے خدا اپنا محب ہی نہیں بنا رہا ہے، اور جب اس نے سنت کو اپنا لیا تو خالق کائنات نے فرمایا، جب تم نے میرے محبوب کی سنت کو اپنایا اور محبوب کے طریقے پر چلے تو یحببکم اللہ، رب تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دے رہی ہے اور واضح کر رہی ہے کہ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ خالق کائنات کی محبت جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، وہ محبت بھی سرکار کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سید عالم کی اتباع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، آپ جو فرمائے اسی طرح کرنا۔ اگر فرمایا کہ دن کو بھوکے رہو تو دن کو بھوکے رہنا، اگر فرمایا کہ عید کے دن کھانا کھاؤ تو کھا لینا، اگر فرمایا کہ تلوار لے کے جہاد کے لیے نکلو تو جہاد کے لیے نکل پڑنا، سر ہتھیلی پر رکھ کر شجر اسلام کو سیراب کرنے کے لیے بے خوف و خطر نکل پڑنا۔ یہ ساری چیزیں یعنی اتباع اور اس کے سارے تقاضے ایک نقطے پر سمٹ کے آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہمارے دل میں اس کی محبت بھی ہو۔ جس کے ساتھ محبت نہ ہو اس کے کہنے پر تو انسان اٹھ کر کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ جہاں کا نذرانہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا ساری محبت، اتباع کا سلسلہ، کاشانہ اتباع، پوری عبادتیں جو ہیں ان سب کا دار و مدار یہ ہے کہ پہلے بندے کے دل میں محبوب کا پیار آ جائے۔ سرکار کی محبت جب آ جائے گی تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ پتہ ہوگا کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ لہٰذا ساری اسلامی عبادات کا دار و مدار اور انسانی زندگی کا مقصد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت پر موقوف ہے۔ محبت صحابہ کو کس طرح حاصل ہوئی اور یہ کیسی محبت تھی؟ اللہ کے فضل سے
ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے داعی ہیں۔ خالق کائنات نے سب لوگوں میں سے ہمیں چنا ہے کہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ابھی ہمیں اس محبت کو استوار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ محبت پکی ہے یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت کو جب آزمایا گیا تو انہی خطوط پر آج ہم نے بھی اپنی محبت کو پرکھنا ہے کہ جب غموں کے تیر چل جائیں، آفات کی آندھیاں اٹھیں اور مسائل کے طوفان آ جائیں، تو صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ غموں کے منہ میں کھڑے ہو کر آفات کی چکی کے نیچے بھی جن کے دلوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں نکلتی تھیں۔ یہ نہیں کہ ایک سال تو تہجد بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی اور دوسرے سال کہا کہ بہت کچھ کیا ہے، یا ایک دفعہ قربانی دے لی پھر کہا کہ بہت کچھ خدمات ہم نے سر انجام دی ہیں۔ نہیں، سید عالم کے صحابہ اکرام کی محبت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ وہ محبوب تو ایسے محبوب ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی محبت میں زندہ رہے اور ان کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔